اگر نہ کیا تو سب خراب ہو جائے گی. آقا اس بوٹی کو کیسے پاک کریں گے؟ کہا 1 سال میں 30 روزہ رکھ لینا تیرے بدن کی زکات نکل جائے گی. سارا بدن صاف رہے گا, سارا بدن اچھا رہے گا. ہاں حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کون سی غذا بدن کی سب سے زیادہ اصلاح کرتی ہے؟ سب سے زیادہ بدن کی اصلاح کون سی غذا کرتی ہے؟ اصلاح مانے بدن کو فٹ کون سی غذا رکھتی ہے؟ کہا گرسنگی. کیا کہا فارسی میں؟ گرسنگی. بھوکا رہنا سب سے زیادہ بدن کو فٹ رکھتا ہے. واہ واہ. آج ایک بات بتا دوں میں آپ کو, جو بندہ ہر سال میں 30 روزہ رکھے گا, ایک جملہ دے کر کے جا رہا ہوں, اسے اس حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں جہاں لکھا ہوتا گپت روگی در ملے. دبے لفظوں میں بہت بڑا جملہ بول دیا میں, بہت بڑا جملہ, بہت بڑا جملہ بول دیا میں نے. اگر آپ سمجھے میرے جملے کو تو بہت بڑی بات ہے یہ جو میں نے آپ کو میں نے بتا دیا. جو روزہ رکھے 30 روزہ, وہ انسان کو اندر سے بھی فٹ رکھتی ہے, باہر سے بھی فٹ رکھتی ہے. لوگوں یہ جو تم نے ان کو سیکھ لیا کہ ان کا نہ کھانے کا کوئی طریقہ نہ ٹائم ہے, اب نہ ٹائم ہے, جب دیکھو چل رہا ہے, کبھی برگر, کبھی چاؤمین, کبھی ٹکا, کبھی چل رہا ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. لوگوں میرے مصطفیٰ کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں. کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ بھوک کے 4 حصے کر لو. کتنے؟ 4 حصے. ایک حصہ کھانے سے, ایک حصہ پانی سے. کتنے ہو گئے؟ ایک کھانے سے, ایک پانی سے, اور ایک حصہ خالی رکھ لو. کتنا رکھ لو؟ خالی رکھ لو. یہ 3 حصے کر لو, اور اگر چوتھائی کر لو تو اور زیادہ اچھا ہے. ایک حصہ کھانے سے, ایک حصہ پانی سے, 2 حصہ خالی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ بیمار نہیں ہوگے. کھا کے مر جائے گا, بھوکا رہ کے نہیں مرے گا. بھوکا 8 دن تک جی سکتا, کھا کے 1 دن میں مر جائے گا. کتنے لوگ ہو گئے آنکھ بسٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, کھا کے مر سکتا, بھوکا نہیں مر سکتا. اب میں تقریر شروع ہو گئی, میری بات توجہ فرمائیں. باڈی سے جب تک کیا غلط مواد نہیں نکالو گی کسی بھی چیز سے, مثال کے طور پر کھیت میں تمہارے سنڈی لگ جائے, اس پر اگر اسپرو نہیں ہوگا تو پورے کھیت پر لگ جائے گی. میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی, آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ کے اس انگلی میں ناسور ہو جائے, ڈاکٹر کہے گا انگلی کٹے گی. کیوں بھائی میرا ایک انگ کم کر رہا ہے, کہنے لگا ایک کم کر لیا تو باقی 4 بچ جائیں گی. نہیں بچیں گی, یہ ناسور پھیل جائے گا. روزہ رات, باقی کے جو 11 مہینے ہیں نا تیرے اچھے سے گزریں گے. آنے والا رمضان تو 4-5 مہینے کے بعد دیکھنا 70 کلو وزن جن لڑکوں کا, نوجوانوں کا, الحمدللہ کلیئر نوجوان جن کی عمر 27 سال 28 سال ہے, وہ روزہ نہیں رکھتے. شرم کی بات ہے. کیا روزہ بڑھاپے میں رکھا جائے گا؟ یار بڑھاپے میں تو ہر چیز کمزور ہو جاتی ہے, انسان کی طاقت جواب دے جاتی ہے, بصارت جواب دے جاتی ہے, سماج جواب دے جاتی ہے. یار جوانی تو اللہ نے تجھے دی ہے, اگر چاہے تو 3 دن کا روزہ لگاتار رکھ لے, روزے پہ روزہ, روزے پہ روزہ, روزے پہ روزہ. بڑھاپے میں وہ طاقت نہیں ہے تو جوانی میں طاقت ہے. اللہ نے یہ جوانی موبائل چلانے کے لیے نہیں دی, اللہ نے یہ جوانی تجھے کاریں چلانے کے لیے نہیں دی, اللہ نے تجھے یہ جوانی خدا کی قسم ادلیاں کرنے کے لیے نہیں دی, میرے کھیلوں کے لیے نہیں دی. اللہ نے یہ جوانی دی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ فرماتا ہے ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جوانی اللہ نے عبادت کے لیے دی ہے, اور تو کہاں چلا گیا؟ اس جوانی کو تو نے کہاں لگا دیا؟ جوانی میں ٹائٹومن بنا, جوان ہوا تو ٹائٹومن نے کسی کے گلے پہ بچھو بیٹھا, کسی کے بازو پہ سانپ بیٹھا. شرم نہیں آتی؟ آج کے نوجوانوں کا یہ حال کہ تجھے سانپ اور بچھو سے
ٹائٹو میں تو نے سانپ بچھو نہ دیکھے ہوں گے جیسے قبر میں دیکھے گا. ایک بار مر کے تو دیکھ, ایک بار مر کے تو دیکھ تو ذرا, خدا کی قسم تو نے ایسے سانپ بچھو کسی کے نہ تو نے کہیں تم تصویر میں دیکھے ہوں گے نہ کسی سیریل میں دیکھے ہوں گے, ایسے سانپ بچھو نہ تو نے کہیں پڑھے ہوں گے. خدا کی قسم حدیث میں آتا ہے کہ قبر کا بچھو ایسا ہوگا کہ اگر دنیا میں ڈنک مارتے تو قیامت تک زمین سے اس کا نشان نہ جائے. سچائی. قبر کے بچھو, قبر کا سانپ ایسا ہوگا, معلوم ہے دنیا میں جب سانپ 1000 سال جیتا ہے تو اس کے سر پہ بال آ جاتے ہیں, جب اور 1000 سال جیتا تو بال پھر اتر جاتے ہیں, وہ گنجا ہو جاتا, اتنا خطرناک ہو جاتا ہے, وہ سب سے زیادہ خطرناک سانپ. قبر میں سانپوں کا ذکر ہے, گنجے سانپ ہوں گے. بچھو کی جو ڈنک ہوں گے نا, جو ڈنک ہوں گے جو آپ دیکھتے ہو وہ چھوٹا کنکی چھنگلی انگلی سے بھی پتلا ہوتا نا, اونٹ کی گردنوں کے برابر قبر کے بچھو کے ڈنک ہوں گے. اللہ, تجھے اتنی محبت ہو گئی. حکم ہے کہ قبرستان میں اگربتی بھی نہ جلائی جائے, اور تو سانپ اور بچھو بنا کے گھوم رہا, اور اگر تو مر گیا خدا کی قسم تو وہی ٹائٹل تیرے قبر میں تیرے ساتھ جائے گا. کیا کر کے گھوم رہا ہے, تجھے ان گوروں نے کیا سکھا دیا ہے, مجھے بتا. خدا کی قسم لوگوں تم اب بھی واپس آ جاؤ. ترقی قلبی انہوں نے کی تھی جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بنایا تھا. آج بھی تو مصطفیٰ کو آئیڈیل بنانا, اتنی ترقی کرنے لگو گے, اتنی ترقی دنیا پھر تجھے سرچ کرے گی. سبحان اللہ. میں ترقی کی بات بتا دوں, جب تک تم مصطفیٰ کو آئیڈیل بناتے رہے, دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی تم آگے تھے. تمہارا ایک 50 پہ بھاری ہوتا تھا. سبحان اللہ. 313 نے بدر کا نقشہ بدل دیا تھا, ہے کہ نہیں؟ آج تم 1.25 کروڑ, پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل اگر کوئی قوم ہے تو قوم مسلم ہے. سب سے زیادہ رسوا کوئی قوم ہے تو قوم مسلم ہے. جب تم مصطفیٰ کو آئیڈیل بنائے تھے تو دنیا کے معاملے میں بھی تم اتنے آگے تھے, اتنے آگے تھے, اتنے آگے تھے. دنیا کا سب سے پہلا راکٹ جو بنایا تھا کسی گورے نے نہیں بنایا تھا. دنیا کا سب سے پہلا راکٹ کسی آکسفورڈ میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ نے نہیں بنایا تھا, بلکہ مدرسے میں پڑھنے والے حیدر علی کے بیٹے ٹیپو سلطان نے بنایا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. معلوم ہے مگر یہ ٹیپو سلطان کون ہے؟ خدا کی قسم 24 گھنٹہ کبھی بے وضو نہیں رہتے. کیا بات, سبحان اللہ, کبھی بے وضو, کبھی بے وضو, سر میں سو, کبھی بے وضو. رات کو وضو کر کے سونا, آنکھ کھلی سب سے پہلے وضو. 24 گھنٹے کبھی وہ بندہ بے وضو نہیں رہتا تھا. آپ تو سوچتے ہو کہ یار اگر ہم ادھر دین میں آگے تو مولانا اور ملا جی بن جائے تو بے وقوف تیری بے وقوف. خدا کی قسم تو طریق مصطفیٰ پہ آگے تو دیکھ, پھر دنیا تجھے سرچ کرے گی. سبحان اللہ. معلوم ہے تم کو دنیا کا جو لا ہے, قانون ہے, عدالت, کورٹ, کچہری, وکیل, جج, حاکم, دروغہ, انسپیکٹر, کوتوال, ایس پی, ایس ایس پی, ڈی ایس پی, ڈی ایم, ایس ڈی ایم, یہ سارے عہدے بنانے والا کوئی اور نہیں, مصطفیٰ کا وفادار عمر ابن خطاب ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت, زندہ باد اعلی حضرت, زندہ باد علامہ مفتی عرفان سعید قبلہ, زندہ باد. اب دنیا آگے تم پیچھے, کل تم آگے دنیا پیچھے. واہ واہ واہ. یہ سب حضرت عمر کی دین ہے. جی آج بھی کہتے ہیں منشی پیشکار, قاعدہ لفظ ہے یہ فارسی کا, ہے کہ نہیں؟ کوئی انگلش کا لفظ ہے پیشکار, منشی ہے فارسی کا. اللہ اللہ, یہ سب تمہاری دین ہے. یہ جو میپ ہے نا, یہ گوگل پہ دیکھتے ہو میپ, یہ حضرت عمر کی دین ہے. دنیا میں سب سے بڑی توپ کا نظام اگر کسی نے بنایا, محمد خاصانی فاتح قسطنطنیہ نے بنایا. دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی محمد خاصانی نے, جو عثمانیوں کا سلطان تھا. عثمانیوں نے 625 سال پوری دنیا پہ حکومت کی. کتنے سال؟